کی تو اعلان کرایا جائے گا، مولوی کی بیٹی آ رہی ہے پردہ کر لو، نہیں ہوگا اعلان، صرف اور صرف میرے نبی کی ایک ہی بیٹی فاطمہ الزہرا کے لیے اعلان ہوگا۔ حضور کی تو 4 بیٹیاں تھیں، 4 بیٹیاں، لیکن یہ میرے نبی کا مقام ہے نا، حضور نے حضرت فاطمہ اور علی کی اولاد کو بھی اپنی اولاد قرار دے دیا ہے۔ دوستوں میں عرض کر رہا تھا، اب غور کرو ذرا، توجہ کیجئے، حضور کی مثل کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ یہ جتنے بھی آپ بیٹھے ہو، ہمیں بے عملی کے تانے دیے جاتے ہیں، بے عملن سی، یہ ملاتی جنہاں ملاتے چاول تک ہم نے، لیکن عمل کیا نہیں کریں دے۔ بات یہ ہے، ہمیں پتہ ہے ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے حج، ہماری زکاتیں اتنا نہیں ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے، ہمارے حضور نے جب ہماری شفاعت کرنی ہے، ہم گناہگار ہیں تبھی تو ہماری شفاعت ہوگی۔ حضور کی شفاعت، میرے آقا نے فرمایا میری شفاعت اہل کبائر کے لیے، جو کبیرہ گناہ والے ہیں ان کے لیے شفاعت ہے۔ اور یاد رکھو، نیکوکار ہو یا گناہگار ہو، نبی کی شفاعت کے بغیر جنت نہیں ملنے والی، لیکن شفاعت اسی کو ملے گی جس کے دل میں نبی کی محبت ہوگی۔ جس کے دل میں نبی کی محبت نہیں ہے، یقین مانو اسے کوئی شفاعت نہیں ملنے والی۔ ارے حضور کا مقام، میرے آقا کا مرتبہ کیا ہے؟ کائنات کے سارے نبی، سارے رسول بھی اکٹھے ہو جائیں تو ہمارے نبی کے برابر نہیں۔ لوگ کہیں گے جی کیسے؟ تیسرے سپارے کی پہلی آیت پڑھ کے دیکھ لو، رب خود تقسیم کر رہا ہے، رب نے ونڈ پا دیتی ہے۔ اللہ خود فرما رہا ہے تو رسول، لیکن ایک دوسرے کے برابر نہیں ہے۔ جب رسول رسول کے برابر نہیں تو امتی رسول کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ دوستو بات یہ ہے کہ یہ محفل میلاد جام ریاض صاحب نے سجائی، ہم سب اکٹھے ہوئے، ہمارا جام یوسف صاحب، یہ جام یوسف صاحب، اللہ ہی کو حضرت یوسف دی کچہری نصیب کرے۔ محمد علی قادری صاحب حضور حضرت یوسف کا ذکر کر رہے تھے، لیکن پتہ ہے ہمارے نبی کا مقام کیا ہے؟ اللہ نے ہمارے نبی کو وہ مقام دیا ہے دوستو کہ کائنات کی ساری اجناس، ساری اقسام اکٹھی کر لو نا، جس کو بھی میرے نبی کے مقابلے میں رکھو گے وہ نیچے ہوگی، نبی بڑھ کے ہوگا۔ میں کو ذرا آسان کرتے بیان کرنا، ذرا توجہ کو۔ انہیں نہ تو ذکر ہے نا کہ حضرت یوسف کا انہوں نے ذکر کیا کہ حضرت یوسف کا حسن ایک طرف، میرے نبی کے حسن کی ایک تجلی ایک طرف۔ کیسے؟ صحابہ کرام کہتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں، جب حضور کڑکتی ہوئی دھوپ میں باہر تشریف لے آتے تھے نا، ہم حضور کے چہرے کے نور کو بھی دیکھتے تھے، پھر سورج کے نور کو بھی دیکھتے تھے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، میرا ایمان یہی ہے، میں بیان کر رہا ہوں، لیکن کہہ کون رہا ہے؟ جو نبی کا صحابی ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ نبی کا صحابی ہے، جس نے اپنی آنکھوں سے نبی کا دیدار کیا ہے، جس نے میرے نبی کے جلووں کو دیکھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں جب حضور سورج کے سامنے کھڑے ہوتے تھے نا، پھر ہم دیکھتے تھے خدا کی قسم سورج کی روشنی، سورج کا نور حضور کے چہرے کے نور سے مدھم نظر آتا تھا۔ حضور کے چہرے کا نور سورج کے نور سے زیادہ نظر آتا تھا۔ اور آپ کو بتاؤں، میں نے آپ کو عرض کیا، حضور جس جنس کے مقابلے میں تشریف لے آتے تھے وہ جنس جھک جاتی تھی، حضور سے نیچے چلی جایا کرتی تھی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں جب دیکھتے تھے نا تو حضور کا قد مبارک درمیانہ نظر آتا تھا، لیکن جب صحابہ کھڑے ہو جاتے تھے، حضرت عمر کا قد بڑا لمبا تھا، لیکن جب حضور سب کے درمیان کھڑے ہوتے تھے نا تو دور سے دیکھنے والا دیکھتا تھا حضور کا قد سب سے بڑا ہوتا تھا۔ دیکھو صحابہ کے قد حضور کے قد کے برابر نہیں تھے، کیونکہ اللہ نے اپنے محبوب کو بلندی عطا فرمائی۔ اب ذرا غور کرو، ایک دن حضور محفل میں بیٹھے ہوئے، محفل سے حضور اٹھے چل کے چلے گئے، باہر جو چلے گئے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے بے تابی سی ہوئی، میں نے کہا حضور کو دیکھو۔ میں حضور کی تلاش میں نکلا، کسی سے نہیں پوچھا، میں ایک باغ کے قریب گیا، باہر دیکھا دیوار تھی، دیوار کا دروازہ بند تھا، تو میں نے محسوس کیا کہ حضور اندر ہی موجود ہے۔ اب حدیث مبارک پوری سنیں، غور کریں۔ وہ فرماتے ہیں دروازہ دیکھا، دروازہ بند، چار دیواری، بڑی چار دیواری تھی، یعنی
اتنی چار دیواری تھی کہ میں اندر چھلانگ کے نہیں جا سکتا تھا. میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی نالی تھی جہاں سے پانی گزرتا تھا. میں نے اسی نالی کے اندر سے جسم کو سکیڑ کے, انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا, انہوں نے کہا کہ جس طرح ایک لومڑی ہوتی ہے نا, لومڑی یا بلی وغیرہ گزرتی ہے, فرماتے ہیں میں نے اپنے جسم کو سکیڑ لیا اور میں نے وہاں سے گزرنے کی کوشش کی. آخر میں گزر کے باغ کے اندر داخل ہو گیا. میں آپ سے پوچھتا ہوں, ایمان سے بتاؤ, دروازہ بھی بند تھا, دیوار بھی بڑی تھی. ابو ہریرہ کو کس نے کہا تھا کہ اس باغ کے اندر میرا نبی موجود ہے؟ صحابہ کرام کہتے ہیں ہمیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پیش ہوتی تھی. جس گلی سے نبی کا گزر ہوتا تھا وہ خوشبو بتا رہی ہوتی تھی نبی ابھی جا رہا. وہ خوشبو بتا رہی ہوتی تھی. حضرت ابو ہریرہ دیوار کے اوپر سے پلانگ نہیں سکتے تھے, دیوار اونچی تھی, دروازہ بند تھا, تنگ ہو کے اپنے آپ کو تکریم میں ڈال کے پھر بھی نیچے سے گزر رہا ہے, نالی سے گزر رہا ہے. وہ بتا رہا تھا کہ میں جو یہ تنگی برداشت کر رہا ہوں, تکلیف برداشت کر رہا ہوں, کسی اور کے لیے نہیں بلکہ اپنے محبوب نبی کے لیے کر رہا ہوں. حضور کی وہاں سے خوشبو بتا رہی تھی. اسی طریقے سے دوستو 14ویں رات ہے, حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں رات چمک رہی تھی, چاند بڑا آفتاب میں تھا, اور فرماتے ہیں میں کبھی حضور کے چہرے کو دیکھتا, کبھی چاند کو دیکھتا تھا. ہاں, جب میں نے بار بار دیکھا نا تو میں نے محسوس کیا ایسے لگتا تھا چاند بھی حضور سے نور کی بھیک مانگ رہا تھا. چاند بھی حضور سے نور کی بھیک مانگ رہا تھا. چاند بھی حضور کی مثل نہیں تھا. میں نے آپ کو عرض کیا حضور جس چیز کے مقابلے میں ہو جایا کرتے تھے وہ ساری چیزیں نیچے رہ جاتی تھی, میرا نبی اوپر ہو جایا کرتا تھا. اب آخری بات ذرا توجہ, حضور علیہ السلام نے معراج کی ہے کہ نہیں کہ ہمارا ایمان ہے حضور کو معراج ہوا. اب ذرا غور کیجئے, زمینیں نیچے رہ گئیں, فضائیں نیچے رہ گئیں, آسمان میرے نبی کے مقابلے میں آئے تو آسمان بھی نیچے, نبی اوپر جا رہا ہے. سارے آسمان نیچے. اب حضور کے مقابلے میں فضاؤں میں اڑنے والا شہباز حضرت جبریل آ رہا ہے. جب حضرت جبریل آئے تو ظاہر وہ بھی تو ملائکہ کے سردار تھے, رسول تھے, تو میرے نبی کی شان تو رب نے دکھانی تھی نا. سدرۃ المنتہا جب حضور کے مقابلے میں آئی تو جبریل سمیت سدرہ بھی نیچے رہ گئی, میرا نبی اوپر گزر گیا. اب اوپر عالم نور ہے, پتہ نہیں کیا کیا عالم ہے, میں سارے نہیں بیان کرتا. ایک ایسی جگہ پہ حضور پہنچے کہ جس کو عرش اعظم کہتے ہیں, جو اللہ کی انوار و تجلیات کی سب سے عظیم جگہ ہے. جب حضور وہاں عرش اعظم پہ پہنچتے ہیں, وہ حضور کے مقابلے میں آیا, خدا کی عزت کی قسم اب کیا ہے, عرش نیچے ہے, میرا نبی اوپر ہے, سب سے اوپر رب کا عرش. اب اس عرش کے اوپر بھی میرا نبی موجود ہے. تو پتہ یہ چلا کوئی ایسی کائنات کے اندر جنس کس نو رب نے بنائی نہیں جو میرے نبی کے برابر ہو سکے. بس یہی ایمان رکھو, یہی عقیدہ رکھو, اللہ نے ہمیں ایسا نبی عطا فرمایا, کوئی مثل مصطفیٰ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. حضور کے مثل کوئی نہیں ہے, اور ہم حضور کے امتی ہیں نا جی, ہماری مثل بھی کوئی نہیں ہے. کیوں؟ یہ عزت ہمیں خود نہیں ملی, اللہ نے اپنے محبوب کے وسیلے سے عطا فرمائی ہے. کہ نبی بھی کہتے رہے نبی نہ بناتا, اپنے محبوب کو امتی بنا دیتا. ہاں, اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا, اللہ میری حاضری قبول فرمائے, آپ کی حاضری قبول فرمائے, جام یوسف صاحب کے رزق حلال میں اللہ برکت عطا فرمائے. آپ جتنا دوست تشریف لے آئے ہو, اللہ ہم سب کے سینوں کو نبی کی محبت سے روشن کر دے, اللہ سب کی پریشانیوں کو دور کر دے, اللہ سب کے مسائل کو حل کر دے, اللہ سب کے بچوں کو عاشق رسول بنا دے. وما علیہ الا البلاغ.